अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं भी मज़े में हूँ, खुशबाश हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ऐसे होंगे। अच्छा, तो फ्रेंड्स बात कुछ ऐसे है कि आज ये मैं वीडियो जो बनाने लगी हूँ वो एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप डेली ब्लॉगिंग मेरी देख लेते हैं, आप शॉर्ट्स में मेरी ड्राइंग देख लेते हैं, जितनी भी मेरी फ़नकारों वाली हरकतें हैं वो सब मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। तो ये एक्चुअली मैंने सोचा कि कुछ चीज़ों पे बात करनी चाहिए, जिस तरह कुछ चीज़ों पे आप बात करना चाहते हैं लेकिन आप समझते हैं कि नहीं जी आप अपना ओपिनियन यहाँ नहीं रख सकते, वहाँ नहीं रख सकते। तो जब आप अपना ओपिनियन इधर उधर नहीं रख सकते, तो जब आपने ये चैनल बनाया तो इधर रखें ना, इधर ऐसे ओपिनियंस रखें ताकि लोगों को भी आपकी वीडियो से कोई फ़ायदा हो। चलें जी, तो आज का टॉपिक जो है ना हमारा है जी वुमेन राइट्स। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आज के माशरे में, मतलब 21वीं सदी कहलाता है, तो क्या 21वीं सदी में भी औरतों के और मर्दों के हकूक़ बराबर हैं? क्या आज भी औरत और मर्द को इक्वलिटी दी जाती है, या आज भी मर्द को बुलंद दर्जा दिया जाता है लेकिन औरत को नहीं दिया जाता? जब औरत कमा सकती है मर्द भी कमा सकता है, जब औरत घर बैठ के औलाद को खिला सकती है मर्द भी खिला सकता है, तो फिर इक्वलिटी क्यों नहीं? ठीक है, कुछ चीज़ों में इक्वलिटी नहीं हो सकती, मर्द को एक अल्लाह ने एक रुतबा बुलंद दिया, औरत को भी रुतबा बुलंद दिया। अगर आप इसे सोचेंगे, मेरी वीडियो देखिए कि औरत को क्या जी रुतबा दिया। अच्छा जी, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आजकल के ज़माने में औरत को वो मुकाम दिया जा रहा है जो कि उसको देना चाहिए या नहीं दिया जा रहा? क्या आजकल के माशरे में, आजकल के ज़माने में औरत कमा सकती है, औरत बच्चे पाल सकती है, औरत घर का ख्याल रख सकती है? जब माँ मर जाती है तो लोग कहते हैं कि बच्चों को कौन संभालेगा, बच्चों को कौन टेक केयर करेगा, तो इसके बाप को चाहिए दूसरी शादी कर ले ताकि वो आके इनका बच्चे संभाले। लेकिन जब बाप मरता है ना तो माँ भी बनती है और बाप भी बनती है। क्या आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ये पॉइंट ऐसा रखा है जिस पे आप सबको इतनी मुश्किल पेश आए, जिस पे आप कहें नहीं जी इसका ओपिनियन और ये राय बहुत गलत है। आई डोंट थिंक सो। देखें, दो तरह की ज़िंदगियाँ होती हैं, एक होती है देहाती ज़िंदगी, होती है कि शहरी ज़िंदगी। शहरी ज़िंदगी वो होती है जिस लाइफ में हम लोग रह रहे हैं। देहाती ज़िंदगी हो जाती है गाँव की। गाँव में औरतों को किस तरह डील किया जाता है, मतलब उनको पढ़ने नहीं दिया जा सकता। वो कहती है कि औरत पढ़ नहीं सकती। पहले ज़माने में ये होता था कि जब लड़की पैदा होती थी तो उसको ज़िंदा ही दरगोर कर देते थे, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन आज बच्चियाँ पढ़ भी रही हैं, बच्चियाँ डॉक्टर्स बन रही हैं। आप अगर एक मेडिकल रिपोर्ट्स या मेडिकल रिज़ल्ट्स उठा के देखें तो इतने बच्चियाँ होती हैं जो गाँव से होते हैं। मतलब जो हम जैसे बच्चे होते हैं तो बस मम्मी डैडी होते हैं, यहाँ पे फ़नकार बन गए तो वहाँ पे यूट्यूबर बन गए और ये बन गए। मैं अपनी खुद ही बुराई कर रही हूँ, कितना टैलेंट चाहिए इसमें। चलो खैर, सही बात कर रही हूँ लेकिन हकीकत बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि औरतों को भी वही हुकूक देने चाहिए जो कि हम मर्दों को देते हैं। जब आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जी बाप कहते हैं औरत को पढ़ा के क्या करना है, कुड़ी नूं पढ़ा के की करना है, तो ब्याह कर देना है। क्यों? उसका हक नहीं है कि उसकी शादी हो तो वो पढ़ी लिखी हो, उसके बच्चे पढ़े। तो आज भी बच्चों को पढ़ने देना चाहिए। बच्चों को, आपको चाहिए कि आप जिस तरह अपने घर के लड़कों को कहते हैं कि आप पढ़ें, इसी तरह आपको लड़कियों को भी कहना चाहिए कि आप पढ़ो। मैं अपने घर में जब पैदा हुई तो मैं अपने घर में इकलौती थी, ठीक है हूँ मतलब मैं 2 भाइयों की 1 बहन हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे कहा हो कि तुम ये खा नहीं सकती या तुम ये पहन नहीं सकती, या घर की अच्छी बोटियाँ चिकन की या मटन की बच्चों के लिए, बेटों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, या तुम ये पहन नहीं सकती, या तुम फलानी जगह पढ़ नहीं सकती, या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जा नहीं सकती, या तुम होटलिंग कर नहीं सकती। मैंने कभी ऐसी चीज़ नहीं सुनी। मैंने हमेशा अपने घर में अपने आप को इक्वल ही पाया। 2 भाइयों के दरमियान अगर मैं थी तो मैं भी लड़का ही थी उनके साथ। मतलब मेरे भाई जो हैं उनके साथ हर बात कर लेना, मेरा छोटा भाई है मैं उससे हर तरह की बात कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे में वो डिफरेंसेस है ही नहीं कि मतलब हम कहें कि यार जिस तरह लोग लड़कियां कहती हैं कि हाँ मेरे भाई को ये पता चल गया या वो पता चल गया। हमारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं। इवन मेरा छोटा भाई जो है वो हर चीज़ मुझसे डिस्कस करता है और मैं उसको अक्सर हर चीज़ पे छेड़ रही होती हूँ। तो ये चीज़ जब आप अपने बच्चों में लाते हैं ना कि आप बहन भाई हैं तो इस तरह रहना है, क्योंकि पेरेंट्स के बाद जो मिलते हैं ना वो बहन भाई मिलते हैं। अपने बहन भाइयों को, बच्चों को इस तरह से रखें ताकि अगर आप अपने बहन भाइयों के साथ जैसे रहेंगे आपके बच्चे आपसे वही सीखेंगे और वो अपने सिबलिंग के साथ वैसे रहेंगे। तो आपको ये रवैया अख्तियार करना चाहिए कि आपका अच्छा ही हो। ये नहीं है जी कि बहन है तो बड़ी अच्छी है जी तो आप अगले को कह रहे हैं जी। एक इक्वलिटी यहाँ से भी थोड़ा सा ये जो होती है ना राय लोगों की मुख्तलिफ हो जाती है कि कुछ लोग जी होते हैं कि
جیسا اکثر ہوتا ہے کہ بوائز جو ہوتے ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنی فیملی کو ترجیح دیتے ہیں, اپنی بہنوں کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن جب وہ لڑکی اپنی بہن ماں کو کسی کو ترجیح دیتی ہے تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے. جب آپ ایک لڑکی کو لے کے آتے ہیں وہ اپنا گھر بار ماں باپ بہن بھائی آپ کے لیے چھوڑتی ہے, تو آپ اس کی خوشی کے لیے اس کے ماں باپ بہن کو نہیں مل سکتے؟ میرا نہیں خیال ہے سب بگ ڈیل. خیر یہ تو اسکولنگ پہ بھی بات ہو گیا, ٹاپک ادھر اور چلا گیا. اسکولنگ کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کو چاہیے کہ آج کل کے معاشرے میں اپنے بچوں کو اس طرح پالیں, لڑکی ہے یا لڑکا ہے, کہ وہ کبھی جب آپ اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں, ماں باپ جو ہوتے ہیں نا ایک شیڈ ہوتے ہیں ایسے سر پہ, اور اللہ نہ کرے جب یہ شیڈ گرتا ہے نا تب بارش بھی پڑتی ہے دھوپ بھی پڑتی ہے, اور تب پتہ چلتا ہے کہ دنیا کتنی مطلبی ہے, دنیا کتنی, مطلب میں وہ ورڈ یوز کرنا نہیں چاہتی, مطلب لوگ جو ہوتے ہیں نا لوگ بالکل ایسے ہی ہیں. آپ کو لوگ سلیوٹ کرتے ہیں, آپ کو لوگ ہر چیز پہ آ کے مطلب آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں, لیکن یہ ان لوگوں کی بات میں کر رہی ہوں جن کی جیب میں پیسہ ہے, جن کے اکاؤنٹ میں بینک بیلنس ہے. اس کے بعد آپ ایک اچھے بندے ہیں, ایک نیچر کے اچھے, ایک ایجوکیٹڈ ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہے, لیکن اگر آپ کی جیب میں اور آپ کا اکاؤنٹ خالی ہے تو یو آر نتھنگ. آج کل کے زمانے میں یو آر نتھنگ. تو اس لیے اپنی بیٹی کو بھی برابر کے حقوق دیں, اپنی بیٹیوں کو بھی برابر پڑھائیں تاکہ وہ کل کو کما سکیں, کھڑی ہو سکیں, اور کل کو ان کو اپنے سارے رولز اینڈ ریگولیشن کو پتہ ہو, کو معاشرے کا پتہ ہو. جو بچیاں پڑھتی ہیں, جو بچیاں نوکری کرتی ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ بات بری ہے, میں نے خود نوکری کی ہوئی ہے. آج کل کے معاشرے میں, آج کل بھی 21ویں صدی میں بھی لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, بھائی یہ تو لڑکی نوکری کرتی ہے, ایسے صحیح نہیں ہونی. کیوں جی؟ جو لڑکی نوکری کرتی ہے, جو لڑکی اپنا کما رہی ہے, جو لڑکی خود مختار ہے, وہ لڑکی صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں صحیح؟ وہ لڑکی کیا کرتی ہے وہ نوکری پہ جا کے؟ کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ کما سکے؟ کیا اس کو حق نہیں ہے؟ کیا عورت کے لیے یہ لکھا جی ہاتھ پہ لاتے رہو, خامن سے مانگ لو, باپ سے مانگ لو, بھائی سے مانگ لو, ساری زندگی رولتے رہو, یہ لکھا عورت کے؟ اللہ نے تو عورت کو ایک مقام دی ہے. اب آپ بتائیں وہ مقام کیا ہے؟ بتائیں. سوچ رہے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا ذہن میں آئے میرے سوال سے؟ کون ویڈیو دیکھ رہا ہے میری؟ آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ میل ہیں کہ فیمیل ہیں؟ کون ہے؟ چلے جو بھی ہیں, کس نے پیدا کیا آپ کو؟ اسی عورت نے پیدا کیا. تو اس عورت کو مقام کیوں نہیں دیتے آپ لوگ؟ عورت کو اللہ نے مقام دیا. عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے بیٹا جی, پاؤں کے نیچے. تو آپ بھی عورت کو اتنا ہی مقام دیں, ماں کو مقام دیں, ماں باپ کو مقام دیں, ماں باپ کی عزت کریں. جو بچے یہ کہتے ہیں نا اپنے پیرنٹس کو, آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا, نہیں یار. اگر کوئی یہ ویڈیو میری دیکھ رہا ہے اور اس نے اپنے پیرنٹس کو یہ بولا ہے تو نہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ کو اتنا بڑا کیا ہے, کھلایا ہے, پلایا ہے. ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں ماں باپ. جب ہم چھوٹے ہوتے کھاتے تھے کچھ, ہمارے یہاں سے کھانا گرنا, وامٹ کر دینا, موشن کر دینا, صاف کرنا. ابھی ماں باپ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے. کیا بینک بیلنس ہی سارا کچھ ہوتا ہے کہ باپ ایک پیچھے جائیداد دے گیا ہے, گھر دے گیا ہے, گاڑی دے گیا ہے, انہوں نے کیا ہوتا ہے سب کچھ؟ ایسے نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں جی بیٹیاں ہو جائیں جی سنبھال لیتی ہیں, اینڈ پہ سنبھال لیتی ہیں, بیٹی ہونی بہت ضروری ہے. جو لوگ بیٹوں کی بھی چاہ کرتے ہیں نا, اللہ نہ کرے کہ کسی کو اللہ کسی کا محتاج کرے, جب محتاجی آئے کہ کاش اللہ ایک بیٹی دے دیتا. تو بیٹیوں کو بھی اسی طرح سے دیکھیں جس طرح آپ بیٹوں کو دیکھتے ہیں, اسی طرح ان کو ایکول درجے دیں. جو اللہ نے بھی عورت کو حقوق دیے ہیں, اللہ نے بھی ہر چیز کے, اللہ نے ہمسایوں کے, عورتوں کے, بھائیوں کے, بہنوں کے, ہر بندے کے حقوق ہیں. آپ بھی اسی طرح سے ڈیل کریں. ایک یہ مکھی ہے مجھے بہت تنگ کری ہے, اس کو آپ نے اگنور کر دیں. اچھا, اب اس میں ایک ٹاپک آ جاتا ہے, اسکولنگ کے بعد ایکوالٹی کے بعد ایک اور ٹاپک آ جاتا ہے. وہ ٹاپک ہوتا ہے ہراسمنٹ. اب ہراسمنٹ کا یہ سین ہے کہ جب لڑکی جاب کے لیے جاتی ہے, ٹھیک ہے, جب لڑکی جاب کے لیے جاتی ہے تو سب سے پہلے جب اسے انٹرویو لیا جاتا ہے اور اس کو پوچھا جاتا ہے آپ کتنی نیڈی ہیں. جب ایک بندہ آ رہا ہے آپ کے پاس, اپنی کوالیفیکیشن لے کے آ رہا ہے, آپ نیڈی پوچھ رہے ہیں, کس حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ میں جب جاب کرنے جاتی تھی مجھ سے بھی کوشچن کیا جاتا تھا, آپ نیڈی ہیں آپ گئے؟ میں کہتی تھی جی سر میں بہت نیڈی ہوں. ہاں میں نیڈی ہوتی بھی تھی, کیونکہ اپنے آپ کو پالنا اور کرنا آسان تو نہیں ہوتا.
ایک بندہ ہے اس کو کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نیڈی ہیں, آپ نے جاب اپنی وہ جو ہے جاب کا کوئی پوسٹ لگائی ہوئی ہے, کچھ لگائی ہوئی ہے, اس پہ لوگ آ رہے ہیں, آپ اس کو دیکھیں, اگر اس کی کوالیفیکیشن اس مطابق ہے کہ آپ اس کو ہائر کریں, آپ اس کو ہائر کریں, نہ کریں, دیٹس اٹ, بات ختم. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ لوگ لڑکیوں کو رکھ لیتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, ان کے رنگ روپ دیکھتے ہیں, پھر ان کو رکھ لیتے ہیں, پھر ان کو ہراس کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ لڑکی نیڈی ہے, اس نے کمانا ہی کمانا ہے, اس نے اپنے گھر لے کے ہی جانا ہے, گھر چلنا ہے تو اس کے پیسے سے چلنا ہے. پھر اس کو ہراس کیا جاتا ہے, اور جتنا وہ اگلے کو ذلیل کر سکتے ہیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو خدا کا خوف ہونا چاہیے. آج کل کے معاشرے میں تو لوگ کہتے ہیں نا لڑکیاں نہیں سیف, میں تو کہتی ہوں نہ لڑکیاں سیف ہیں نہ لڑکے سیف ہیں جو آج کل کا زمانہ چل رہا ہے. میں تو دعا ذرا کیس سے ہی اتنا شدید ڈر گئی ہوں کہ مجھے, میرا نہیں خیال کہ کوئی اور اللہ رحم کرے کہ کسی اور کیس کی یا کسی چیز کی ضرورت ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو یہ بھی, اپنی بیٹیوں کو جب آپ تعلیم دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, تو اپنی بیٹیوں کو یہ بھی بتائیں کہ اس سچویشن سے اس نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, ہراسمنٹ تو کچھ ایسی ہوتی ہے نا کہ جو کوئی سائن دیتے ہیں نا کچھ کرتے ہیں, بس کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں. تھوڑی روڈ ہو رہی ہوں, روڈ ورڈنگ کے لیے آئی ایم سوری. تو لوگ اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں. کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بڑے میٹھے میٹھے بن کے نا چھڑی پھیرتے ہیں. تو آپ نے اپنی بچیوں کو جب وہ گھروں سے نکل رہی ہیں نوکریوں کے لیے, تو یہ بھی بتانا ہے کہ بیٹا کسی کو آپ نے اس طرح کا سائن نہیں دینا کہ وہ ہراسمنٹ میں تبدیل ہو. جب عورت مرد سے آنکھ ملاتی ہے نا, لڑکا لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے آنکھ ملاتی ہے اور وہ ہنس دیتی ہے, یہ پہلا سائن ہوتا ہے. جب عورت اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے اور اس کو بتا رہی ہے کہ جی آئی ایم اوکے ود دس, تو یو کین ڈو اٹ. اس لیے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ہنسنا اور یہ چیزیں عورت کو زیب نہیں دیتی. اور جب وہ چیز ہراسمنٹ میں تبدیل ہوتی ہے تو بہت پینفل ہوتی ہے. پھر وہ کہتی ہے میں نے کیا کیا. اس لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن آپ اپنے بچوں کو سکھائیں, اور یہ بہت ضروری ہے. آج کل کے معاشرے میں یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. اور میں لاسٹ پوائنٹ جو میرا ہے میں اس پہ بات کروں گی, وہ یہ ہے کہ آج کل بھی 21ویں صدی ہو گئی ہے, لیکن جب لوگوں کے ماں باپ چلے جاتے ہیں, جس طرح کوئی ایک بہن ہے 2 بہنیں ہیں, تو جب ماں باپ چلے جاتے ہیں, پیرنٹس چلے جاتے ہیں, بالکل ان کا کوئی بہنوں کا کوئی رہ نہیں جاتا. تو پھر بھائی ان کو بلیک میل کرنے لگ جاتے ہیں کہ تو جائیداد میں حصہ نہ لے, یا تو یہ نہ کر, یا تو وہ نہ کر, یا تو آپ کو کلیئر لائن بتاتی ہوں جس طرح لوگ ہوتے ہیں, یا تو پھر تو حصہ لے لیتے ہیں, یا سانوں مل رہا ہے, یا پرات یا حصہ. تو یہ اس بچی کا بھی حق ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جائیداد آپ کی, تو اس بچی کا بھی حق ہے. اس بچی کو بیاہ کے کیا بالکل اس کے حقوق, اس کے حق سے محروم کر دیں گے؟ نہیں. عورت کی ایکویلٹی بہت ضروری ہے, اس چیز کو سمجھیں. جب آپ کسی کو بہو بنا کے لاتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, تو جب آپ کی بیٹی کسی کے گھر جاتی ہے, آپ کی بہن کسی کے گھر جاتی ہے, تو وہ چیزیں آپ کو بری کیوں لگتی ہیں؟ کیونکہ وہ چیزیں تو آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں آپ کو بری کیوں لگتی ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. کہنے کو اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کو تو بہت سی چیزیں ہیں اس معاشرے میں, جیسے جو کچھ ہو رہا ہے. ابھی بھی ایکویلٹی کہیں بھی نہیں ہے عورت کی, کہیں بھی نہیں ہے. تھوڑی سی بھی جس کو کہتے ہیں نا ایکویلٹی, وہ یہاں پہ نہیں ہے, بالکل ختم ہو چکی ہے. اس لیے خدا را اپنی بچیوں کو مکمل اویئر کریں, برابر کے حقوق دیں. اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے, یا تھوڑی سی آپ کو سمجھ آئی ہے, کچھ لگتا ہے آپ کو کہ میں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں, یہ جس نے بھی میری ویڈیو دیکھی ہے اس نے میرے سے کچھ بھی سیکھا ہے, تو میرے خیال سے میری یہ ویڈیو کامیاب ہے. اب آپ میری ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتی, بولنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن پھر ایسے ٹاپکس پہ چلی جاتی ہے ویڈیو کہ بس پھر وہ تھوڑی سی ہارش ورڈنگ آ جاتی ہے. لیکن باقی اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں, مزے میں رہیں, اور میری ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ. امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ٹاپک پسند آئے گا. وومن رائٹس.